बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुसलसल आपको आबिद बॉक्सर के साथ जो हुआ, पहले मैंने आपको आबिद बॉक्सर की लाइफ का भी थोड़ा बताया कि वो कैसे एएसआई बना, फिर वो रूज पे गया। इनकाउंटर्स हैं उसकी लाइफ में काफ़ी, जो जिस पे सवालात भी उठाए जा रहे थे और रहेंगे जब तक आबिद बॉक्सर है। और फिर उसके बाद उस पर एक रेड किया गया और कामरान लियाकत एएसआई जो हैं 2010 में उनके भाई का जो मर्डर हुआ था उस सिलसिले में कि जी एक इश्तिहारी उनके घर पे मौजूद है। फिर रेड में ये कहा गया कि जी वो मौके से एक कलाशनकोफ छीन कर फरार हो गया जी। और फरार होने के बाद फिर आज तक उनका पता नहीं है। मुख्तलिफ स्टोरीज़ थी जिसमें ये कहा गया कि जी उनको मुकाबले में पार कर दिया जाएगा, कुछ ये कह रहे थे लोग, डिफरेंट बातें, डिफरेंट स्टोरीज़। और वो आ रही थी जी सहाफ़ियों की तरफ से और कुछ पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से, जो ज़ाहिर है लाहौर इतना बड़ा है उसमें, और सीआईए स्टाफ जिसने ये रेड किया वो भी बड़े काफ़ी लोग हैं उसमें। और वो छोटी छोटी बातें फिर निकलती हैं, कांस्टेबल से निकलती हैं, अफसरान से तो नहीं, खैर इतनी कम ही निकलती हैं। कांस्टेबल जो साथ होते हैं वो फिर बातें करते हैं कि कौन से अफसर जो जिसने रेड किया उसको वहाँ मार पड़ी नहीं पड़ी, और ये जो फिर सारी ज़िंदगी की बातें होती हैं। नाज़रीन, जब किसी पुलिस ऑफिसर को रेड के दौरान उसके साथ असाल्ट होता है, मज़ामत होती है और उसे उसमें मार पड़ जाती है या वो बेइज्जत होके आता है, तो ये पूरी ज़िंदगी का ठप्पा उसकी लाइफ पे होता है जी, फ़लाँ जगह पे गया था। और ये बातें वही जो सात कांस्टेबल्स होते हैं जिनको साथ कोई हिस्सा नहीं मिलता वो बाहर निकालते हैं। खैर उसके बाद जी मैंने भी व्लॉग किया, डिफरेंट लोगों ने इस पर बात की और आबिद बॉक्सर साहब का इनकाउंटर ना हो सका उस रात को। लेकिन जो कहानी कुछ मुख्तलिफ हो गई और उसमें जो बातें सामने आई वो ये हुई कि जब आबिद बॉक्सर को पकड़ने के लिए गई सीआईए की पुलिस, तो कुछ अफसान के साथ उसने मज़ाहमत की आबिद बॉक्सर ने। और ज़ाहिर है फिर ज़्यादा नफरी थी, आबिद बॉक्सर के पास तो ज़्यादा बंदे नहीं थे। फिर आबिद बॉक्सर को कुट पड़ गई जी। और एक इतला ये भी है कि मुबैना तौर पर उसके सर पर बट मारा गया और उस बट से उसका सर जो है वो खासा, उस पर चोट जो आई है, उस पर को टाँके वाँके भी लगे हैं। लोग तो टाँकों की तादाद भी बताते हैं कि जी 14 टाँके लगे हुए हैं। अब पता नहीं 14 लगे हैं 12 लगे हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता। लेकिन होता कुछ यूँ ही है कि जब ऐसे रेड्स पे जो हाई प्रोफाइल रेड्स हों और उसके बाद कुछ बंदा ज़ख्मी हो जाए तो फिर पुलिस ये चाहती है कि कुछ दिनों के लिए उसे इधर इधर कर लिया जाए ताकि जब वो बेहतर हो तो फिर उसे कोर्ट में पेश किया जा सके और या कुछ सेटलमेंट हो जाए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल हो जाए या किसी इंटरव्यू करने के काबिल हो जाए तो फिर उसे लाया जाता है जी। अच्छा नाजरीन, पुलिस का वर्जन ना बताना सरासर ज़्यादती होगी। आबिद बॉक्सर की हम बात करते रहे, उसके घर पे भी हम बात करते, लेकिन पुलिस, सीआईए पुलिस का जो मेरे सामने उनका वर्जन आया है वो ये है कि जी आबिद बॉक्सर साहब, ज़ाहिर है अब उनका ज़राया आमदनी क्या है किसी को नहीं मालूम। पुलिस में थे, पुलिस की तनख्वाह का आपको पता है। फिर वो कैसे दुबई चले गए, दुबई जाने के बाद फिर उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब ये सीआईए पुलिस बता रही है, जिसके प्रूफ भी मौजूद हैं उनके पास। एक हैं जी फारूक डार हैं जी, ईस्ट कंपनी है कोई जी, डॉलर ईस्ट कंपनी है, मनी चेंजर हैं। उनसे इनका राब्ता बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी पिछले 2 साल में को 1.5 अरब रुपए यानी 21 से लेके 23 तक डिटेल मौजूद है, जिसमें वो उसके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं फारूक डार के, जो आबिद बॉक्सर के नंबर पे हैं। ये नंबर जो है आबिद बॉक्सर का वह उनकी मिसेस के नाम फातिमा आबिद के नाम पे नंबर रजिस्टर्ड है। और ये नंबर भी आपको बता देता हूँ। फारूक डार का नंबर है जी 0300 844 3535 और इससे से मैसेजेस जो हैं वो फातिमा आबिद के नंबर पे हैं 0332
43322419. یہ پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے، میں شو بھی کر دوں گا تھوڑا سا اسکرین پہ، آپ لوگ دیکھ سکیں گے. اچھا ناظرین، اور یہ لاسٹ میسج بھی مسڈ کال ہیں 13/10/23 کی 6:50 پہ 52 پہ بھی مسڈ کال ہے جو واٹس ایپ پہ کی گئی، اور پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ جی عابد کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے. ظاہر ہے خبر نکلی ہوگی، تو عابد تو کیونکہ گرفتار تھا اور اس کا موبائل فون بھی کیونکہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، تو یہ سارے واٹس ایپ میسیجز پھر عابد سے کوڈ لے کے ظاہر ہے کھلوا کے دیکھے گئے ہوں گے. اب ناظرین، اس کے علاوہ جو ایلیگیشن ہے عابد باکسر پہ کہ جی وہ مختلف لوگوں سے بھتہ وصول کرتا تھا، 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ حصے دار ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے وہ کہتے ہیں، لیکن دراصل عابد باکسر جو کر رہا تھا وہ منی بک میکرز کو دھمکیاں دیتا تھا، اور جو ڈرامہ کے اسٹیج اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں زیادہ، ان سے بھی یہ بھتہ وصول کرتے تھے عابد باکسر صاحب. اور یہ بھتہ وصول کیا جاتا تھا علی شیرازی نامی کے ذریعے جی. اور بقول مبینہ طور پر جو سی آئی اے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے 6 وہاں کلب بھی ہیں، بار ہیں عابد باکسر صاحب کے، اور وہاں لڑکیاں بھی جاتی ہیں، اور وہاں کل لڑکیاں ہیں جی، بشرا ہے، سلمہ ہے، آسیہ ہے، سمیہ ہے. ان کے ذریعے وہاں جسم فروشی کا کاروبار ہوتا ہے، اور وہاں ڈانس وانس ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہے. ناظرین، یہ تھا جو پولیس سی آئی اے پولیس کا ورژن تھا کہ جی اس وجہ سے اس پہ ریڈ کیا گیا، اور پولیس سی آئی اے پولیس نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ جی ماجد بشیر جو ہیں ان کا کوئی کردار ہے اس میں نرگس کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کر رہے تھے اور اسی لیے وہ ریڈ پہ گئے. اچھا ناظرین، اب یہاں جو بات میں عرض کروں گا یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ریڈ پہ گئے، عابد باکسر کا بھی ہم نے سن لیا کہ وہ یہ سب کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اربوں پتی ہیں عابد باکسر، تو پیسے ہمیں تو نہیں آتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب لوگ اتنی تیزی سے امیر ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس والے یا باقی بھی سیاستدان، بیوروکریٹس، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھی تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. اور جب ان پہ ناراضگی ہوتی ہے کسی صاحب کی تو پھر جناب ہر چیز نکل آتی ہے اس میں. پھر منی آپ جیسے دیکھ لیں کہ اس کا تعلق بھی نکل آیا. اور یہ جو فاروق ڈار ہیں مبینہ طور پر، ان کے سب سے تعلقات ہیں، ان کے ہر سیاسی پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان سے تعلقات ہیں، بیوروکریٹ سے تعلقات ہیں. اور یہ منی چینجر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح جو باہر بھیجتے ہیں پیسے اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج تک ان کو کسی نے نہیں پکڑا. جب کوئی اس ٹائپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے جی. اور دوسری بات وہی ہے میری جی کہ جو ہوا غلط ہوا. ہمارے ملک کا کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ یار اگر میں کرپشن کر رہا ہوں تو مجھے پکڑا جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں یا میں ایکسٹراڈنری حرکت کروں اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے جی فلاں صاحب عزیز اللہ خان صاحب تھے وہ ڈان تھے جی یار. اور ہاں ایک بات اور بھی مجھے جو سی آئی اے پولیس نے بتائی کہی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ عابد باکسر صاحب جو ہیں وہ دونوں میں سے ایک بن جائیں، یا تو وہ ڈان بن جائیں یا پھر وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر بن جائیں. وہ خود پہ ٹیگ لگاتے ہیں، پولیس آفیسر کا بھی ٹیگ لگاتے ہیں، وہ ایک طرف سے ڈان بن کے وہ فیصلے بھی کراتے ہیں، لوگوں کے تھریٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ مبینہ طور پر جو بھتے کے ایلیگیشنز ہیں، اور یہ جو ڈیٹیل ہے پوری ملینز کی ڈیٹیل ہے ناظرین، 250 ملین اتنے ملین پیسے جا رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور یہ میسیجز ہیں پورے ان کے واٹس ایپ میسیجز ہیں. ان کا فورنزک تو ہونا چاہیے اور اس کو آگے چلانا چاہیے. ناظرین، یہاں پولیس جو ہے اب وہ وارنٹ بھی لے رہی ہیں، جو ان کی مسز ہیں عابد باکسر کی، فاطمہ عابد، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی گرفتاری ہو، آگے جا کے ان کی بھی گرفتاری ہو. یہ خبر ہے، یہ بھی سی آئی اے سے ہی نکلی ہے. میری پھر گزارش ہے ان دوستوں سے، سی آئی اے والوں سے، کہ اگر عابد باکسر کو آپ نے اریسٹ کیا تو اسے کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. جب ریڈ کے دوران کوئی ملزم مزاحمت کرتے ہیں
اسالٹ ہوتا ہے تو ان کو چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، تو اکثر ہم یہی کرتے تھے کہ جی چوٹ کا ذکر کرتے تھے اس ایف آئی آر میں کہ جی دوران پکڑ دکڑ اسے بھی چوٹیں آئی ہیں، اس نے ہمارے ملازمین کو مارا ہے تو ہمیں انہیں بھی چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن یہ جب آپ اس ٹائپ کی مشکوک حرکتیں کرے گی، پولیس ملزم کو چھپا لے گی، وہاں موقع پہ کچھ اور ہوگا، اور جب بھی یہ انکوائری ہوئی، جوڈیشل انکوائری ہوئی یا اس کی انکوائری آزادانہ انکوائری ہوئی، تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیا ہوا، ریڈ کیسے ہوا، کون کون گیا۔ اور جو سینئرز اب بات کر رہے ہیں سارے، جن سے راشد امین سے تعلق بتا رہے ہیں یا دوسرے ہیں، یا ان کا نام ہی نہیں ہے کہیں ایف آئی آر میں، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے سی آئی اے کا جو سٹاف ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ سب نے عابد باکسر پہ ریڈ کیا ہے۔ تو دو چیزیں اس میں نہیں آئیں جی، ایک تو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں جی عابد باکسر صاحب، اور دوسرا ان کی مسز کا جو وارنٹ لیا جا رہا ہے، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ جی کیا اس پہ انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ عابد باکسر کے سلسلے میں جو میرے پاس معلومات آئیں گی، اور اس پولیس سی آئی اے کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔